بلا تاخیر اب میں آپ کے سامنے کل ہمارے درمیان بہت ہی بہترین عمدہ خطیب اور بہت ہی بہترین جو ہے مقالہ نگار حضرت علامہ مولانا ظفر الدین برکاتی صاحب نے کل مقالہ پیش کیا تھا، لیکن کچھ ان کی تشنائی باقی تھی، اس لیے میں اس کو پوری کرنے کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بلا تاخیر مائک پر تشریف لائیں اور اپنی گفتگو پیش کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بالکل صحیح وقت پر ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ آج ہماری گفتگو گزارشات پر مبنی ہے جو صاحب سجادہ سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس سنجیدگی کے ماحول میں ہماری گفتگو انشاءاللہ سنی جائے گی۔ میں حضرت صاحب سجادہ سے درخواست کرتا ہوں کہ توجہ سے سنیں۔ 719ویں عرس نظامی میں ہم حاضر ہیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے بہت سے پہلوؤں پر گوشوں پر گفتگو ہو چکی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کام کی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ ہم باضابطہ کسی خطاب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لیکن یہاں ہمارے بہت سے ہمنوا موجود ہیں، ہم خیال موجود ہیں، جن کی سرپرستی فرماتے ہیں صاحب سجادہ حضرت فرید احمد نظامی صاحب۔ اس لیے ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعمیری توجہات سے امید ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ میں سب سے پہلے خراج عقیدت کے لیے یہ 3 شعر آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت کا آستانہ عطائے نبی کا باب، حضرت کا آستانہ عطائے نبی کا باب، فردوس اہل عشق ہے مسکن نظام کا۔ فردوس اہل عشق ہے مسکن نظام کا، وہ جلوہ گر ہے دلی کے روحانی تخت پر، وہ جلوہ گر ہے دلی کے روحانی تخت پر، جپتی ہے نام وقت کی دھڑکن نظام کا، جپتی ہے نام وقت کی دھڑکن نظام کا، سلطان اولیاء ہے وہ شیخ الشیوخ ہے، سلطان اولیاء ہے وہ شیخ الشیوخ ہے، اونچا ہے بزم دی میں سنگھاسن نظام کا، اونچا ہے بزم دی میں سنگھاسن نظام کا۔ اب 2 باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ صاحب سجادہ حضرت پیر فرید احمد نظامی صاحب قبلہ ان کی سرپرستی میں عرس نظامی، عرس امیر خسرو اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اور درگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے لیے یہ دونوں شخصیتیں مرکزی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں شخصیات کے حوالے سے 2-3 چیزیں اگر ہو جائے، کام کر لیا جائے، تو آنے جانے والوں کے لیے یاد رکھنے، آ کر کے کچھ لے جانے اور معلومات ذہنوں میں جمع کرنے کے ساتھ نظروں سے دیکھنے، اور جب بھی ضرورت ہو اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے وہ آ سکے دوبارہ۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ عرس محل کے 3 دنوں میں ہر سال عرس نظامی اور عرس امیر خسرو میں حضرت امیر خسرو کی لکھی گئی کتابوں اور حضرت نظام الدین علی رحمۃ الرضوان کی لکھی گئی کتابوں اور ان کے اوپر لکھی گئی کتابوں کی نمائش گاہ تیار کی جائے۔ مولانا مقبول احمد مصباحی صاحب توجہ سے سنیں۔ عرس محل میں بہت ساری جگہیں موجود ہیں۔ حضرت امیر خسرو کے عرس میں، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے عرس میں، کسی بھی گوشے میں
حضرت نظام الدین اولیاء کی یادگار، ان کی تصانیف، ان کے ملفوظات اور ان کے اوپر لکھی گئی کتابوں کی نمائش ہونی چاہیے کم سے کم 3 دنوں تک، اور اس کے لیے افراد کون ہوں گے ہم دیں گے، ایماندار افراد جو اس کی حفاظت کریں، تاکہ جو لوگ آتے ہیں اور ادھر ادھر گھومتے ہیں ان کے لیے کچھ دیر کے لیے معلومات کا خزانہ ہو، مرکز ہو، جہاں وہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، روشنی بخشے۔ تو یہ نمائش گاہ ہونی چاہیے، اس کی نصاب بندی، منصوبہ بندی کیا ہوگی وہ اسے کر لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس افراد بہت ہیں اور مولانا جنید نظامی صاحب کے احباب کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو کام کے احباب ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء حشت بہشت صوفیاء چشت میں آتے ہیں، تو یہ ایک خاص موضوع ہے اہل بہشت۔ آج جو صوفیاء ہیں، چشتی صوفیاء مشائخ، ان کے ملفوظات چشت اہل بہشت کے نام سے مشہور ہیں، ان کے لیے خاص گوشہ ہو، اس موضوع پر جتنی کتابیں موجود ہوں وہ سب یہاں ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنی چیزیں آپ یہاں نمائش گاہ پہ جمع کریں گے ان سب کا مجموعہ ایک دارالمطالعہ، نظامی دارالمطالعہ ہو یا امیر خسرو دارالمطالعہ ہو، درگاہی مرکز میں یا کسی بھی عمارت میں آپ بنائیں، تاکہ ساری حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو اور چشت اہل بہشت کے جتنے مشائخ ہیں، ان کے تذکرے، ان کے تصانیف، ان کے اوپر لکھی گئی کتابوں کو دیکھنا ہو اکٹھا، تو کوئی بھی شخص کہیں بھی ہو درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء میں آئے، درگاہی مرکز میں آئے اور آپ کا ضرورت مند ہو جائے۔ یہ کام ہوتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے لیکن آپ کے لیے آسان ہے۔ لوگ شرف سمجھیں گے کہ حضرت فرید میاں نے مجھ سے کہا ہے کہ فلاں کتاب مجھے عطا کی جائے، دی جائے، اور وہ آپ کا حکم مانیں گے، تو آپ نصاب بندی، منصوبہ بندی کے بعد آپ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو احباب ہیں، ہم لوگ ہیں، یہ سارا کام کریں گے، لیکن کوئی جگہ طے کی جائے اور اس پر کام ہو جائے، تاکہ کوئی بھی شخص تحقیق کرنا چاہیے، کسی طرح کا کام کرنا چاہیے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے اور اس سے استفادہ کرے۔ یہ صاحب سجادہ کی بارگاہ میں۔ دوسری چیز، ہم نے ابھی حضرت خواجہ احمد نظامی علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تو ان کے حوالے سے کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس کی، تو لکھا کتاب چھپی ہوئی نظامی نقیب کے نام سے۔ اس وقت محسوس ہوا یہ 719واں عرس نظامی ہے، مطلب 700 سال گزر چکے ہیں آپ کے وصال کے۔ اس بیچ میں کتنے سجادہ نشین ہوئے، ان کے ہمنوا ہوئے، ان کے کتنے خلفاء علماء دین تھے، ان کی تحریریں تھیں، بہت سارے سجادہ نشینوں کی کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں رسالے یہاں نکلے۔ اگر ان سبھی رسالوں کو، کتابوں کو، کتابچوں کو سامنے لایا جائے اور ان کی دوبارہ طباعت کی جائے، اشاعت کی جائے، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی باقیات، آثار علمی جتنی ہے سب کچھ مطبوعہ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گی، اور دنیا حضرت نظام الدین اولیاء کے علمی خدمات سے واقف ہوگی۔ جو روحانی شخصیات سے استفادہ کرتے ہیں، روحانیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی علمی خدمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کام بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے ہوگا، بس آپ کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ کیا جائے، ان گزارشات کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے صاحب سجادہ کی ذات سے اس پر توجہ دیں گے، اور جس شخص کی بھی ضرورت ہوگی اس کام کے لیے ہم فراہم کریں گے۔ السلام علیکم۔